بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ میں تمام مخلوق پر قدرت بھی رکھتا ہوں اور غالب بھی ہوں اور طاقت بھی رکھتا ہوں۔ جس طرح پیدائش سے لے کر کے موت تک میں فرشتوں کے ذریعے سے مخلوقات کی حفاظت کراتا ہوں، انہی مخلوقات کے ذریعے سے یعنی انہی فرشتوں کے ذریعے سے میں جان نکالنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ جن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندے کی جان کی حفاظت کراتے ہیں، پھر انہی فرشتوں کے ذریعے سے پھر انسان کی روح بھی نکلواتے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال نقل کیا گیا ہے، اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں اتنی جان کیسے نکالتے ہیں؟ تو اس طرح کا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ بھئی ایک ہی وقت میں اتنی ساری جانیں کیسے نکالی جاتی ہیں؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، ملک الموت ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح تمہارے سامنے کھانے کا برتن ہوتا ہے اور آدمی جو کھانے والا ہوتا ہے جس جگہ سے جی چاہتا ہے اپنا ہاتھ ڈال کر کھا لیتا ہے، پھل ہو، فروٹ ہو، کھانا ہو، اسی طرح تمام انسانوں کی روحیں میرے سامنے برتن میں رکھے ہوئے پھل اور فروٹ کی طرح ہیں کہ میں جس طرح چاہتا ہوں اس انسان سے روح کو کھینچ لیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ بہت ساری جنگیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، کٹتے رہتے ہیں، ساری چیزیں کہیں حوادثات میں مرتے ہیں، کہیں ڈوب کر مرتے ہیں، کہیں چل کر مرتے ہیں، ایسے بہت ساری جانیں ہوتی ہیں، تو پھر کیسے نکالی جاتی ہیں؟ تو ملک الموت نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ بھائی میرے اللہ رب العزت نے روح کے کھینچنے کی طاقت دی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں جہاں پر جس چیز کو بھی آواز دیتا ہوں تو وہ فوری انسان کے جسم سے نکل کر وہ روح میرے پاس آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کے سامنے گویا انسان کی تمام روحیں ایک تشت میں رکھے ہوئے کھانے کی طرح ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے روح کھینچ لیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی دیکھیے اللہ رب العزت اتنے قادر ہیں کہ حالانکہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کے علاوہ کو اپنے عبادت میں شامل کرنے والے ہیں، ان حضرات کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے بتوں کو پکارنے کے بجائے، اپنے معبودوں کو پکارنے کے بجائے اور ان سے مدد طلب کرنے کے بجائے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مصیبت سے نجات بھی دے دیتا ہے، مشکل سے راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم گناہ کر رہے ہو تو تمہارے مشکل میں جس طرح وہ نجات دیتا ہے، مصیبت سے جس طرح وہ راستہ نکالتا ہے، تو اس پر وہ قادر بھی ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ آسمان سے عذاب بھیج دے۔ جس طرح پہلے قوموں کے اوپر بھیجا گیا، قوم عاد پر ہوا کا عذاب اور قوم سمود پر چیخ کا عذاب، قوم لوط پر پتھروں کا عذاب، فرعون اور نیچے سے اصحاب الفیل پر اوپر پرندوں کے ذریعے سے کنکروں کا عذاب اور نیچے سے عذاب بھیجنے پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح فرعون کو پانی میں ڈبو دیا گیا، قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا وغیرہ۔ اور یا دوسری تفسیر احادیث میں یہ آتی ہے کہ نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ماتحتوں کو تمہارے مزاج کے خلاف کام کرنے کے لیے تمہارے مزاج کے مخالف بنا دے گا، یعنی تمہارے نافرمان ہو جائیں گے کہ تمہاری ماتحت نوکر، چاکر، خادم، آل اولاد، بیوی، بچے جو بھی ہیں وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم قدرت رکھ سکتے ہیں، چاہے اوپر سے عذاب بھیجے چاہے نیچے سے عذاب بھیجے۔ اور تیسرا عذاب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو بھی ہم مسلط کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قدرتیں ہمارے قبضے قدرت میں ہیں۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم یہ ماحول کو، نظام کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ میل جول رکھنے سے، تعلقات رکھنے کی وجہ سے
تو تمہارا ماحول مزاج بھی اس کے اندر بھی وہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر باضابطہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جہاں پر غیر ضروری باتیں ہوں اور بیکار باتیں ہوں، بیکار مجلسیں ہوں، تو وہاں پر بیٹھنے سے خصوصیت کے ساتھ مومنین کو اور ایمان والوں کو پرہیز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اس طرح صحابہ کے واسطے سے امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ کو ہٹنا مناسب نہیں ہے، آپ کے ہٹنے سے وہاں پر آپ کے جان وغیرہ کا، مال وغیرہ کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کسی دوسرے کام میں وہاں پر مشغول ہو جائیں۔ اس طرح کی بات یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بتا کر امت کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی غیر ضروری مجلس میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کی بات کا اثر وہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں پر کرنا بھی چاہیے، چونکہ متاثر ہونے کے بجائے مؤثر بنے، یعنی دوسروں کی بات کا اثر لینے کے بجائے خود اپنی بات کا اثر ڈالے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کے قوم ایک 2-3 گناہوں میں ملوث تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، خود بتوں کو تراشنا وغیرہ، خود ان کے والد آزر بھی اس کے اندر تھے، وہ خود بہت بڑے پنڈت وغیرہ کے اس زمانے میں مانے جاتے تھے، بتوں کو تراشنا وغیرہ، بیچنا۔ دوسری چیز وہ آسمان جو زمین، ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں وغیرہ، اس کی عبادت بھی کرتی تھی وہ زمانے کی قوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کا واقعہ ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ستارے کو آپ مانتے ہیں تو میں بھی معبود مانتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ستارے دن کے نکلنے کے بعد وہ آسمان میں بجھ جاتے ہیں۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھئی جو چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے اور 24 گھنٹے ہمارے سامنے نہ رہے، ہر وقت ہمارے سامنے نہ رہے، تو ہماری معبود کیسی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح چاند کو دیکھ کر فرمایا، اسی طرح سورج کو دیکھ کر فرمایا کہ بھئی سورج کی روشنی زیادہ ہے، اب تو سورج ہمارا معبود ہے، لیکن شام ہوتے ہی وہ ڈھل جاتا ہے، تو یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی جہاں پر غیر ضروری باتیں ہوں مجلس سے احتراز کرے، لیکن مجلس سے احتراز کرنے سے تمہارے جان و مال کا خطرہ ہے تو کسی دوسرے کام میں لگ جائے۔ اگر دوسرے کام میں بھی مشغول نہیں ہو سکتا ہے، اپنی بات وہاں پر رکھ سکتا ہے، تو ایمان و یقین اور اسلام کی بات وہاں پر پیش کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اپنے ایمان کو خالص کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اپنا ایمان خالص رکھتے ہیں اور اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، نہ شرک کی، نہ کفر کی، نہ دوسری چیزوں کی، تو پھر یہی لوگ دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہیں اور سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ گویا کہ ایک مثال سے قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نبی کی بات سمجھانے کے باوجود بھی جو آدمی کفر و شرک اختیار کرتا ہے، تو گویا ایسا ہے کہ آدمی کسی جگہ کسی سفر پر کوئی ساتھی نکلے ہوں اور ایک ساتھی بھٹک کر میدان میں چلا گیا ہو اور اس کو بلا رہے ہیں وہ ساتھی، لیکن اس کو نہ سنے آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ اپنی سیدھی راہ پر آتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کافروں اور مشرکوں کا حال بتلایا گیا ہے کہ ان کو ہدایت کی بات بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی وہ ہدایت کے راستے پر نہیں